مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، مجھے رہ کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ مہینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا تھا، مدینہ یاد آتا ہے، مزار سیدہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مزار سیدہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ مہینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا تھا، مدینہ یاد آتا ہے۔ قابل تکریم عزت مآب عاشقان رسول، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے، اس دین میں نماز کی بڑی شان ہے، نماز کا بہت بڑا مقام ہے۔ نماز کو جنت کی کنجی کہا گیا ہے، نماز کو
دین کا ستون کہا گیا ہے، اور بندہ مومن کی اس میں معراج بھی ہے۔ یہ برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہے۔ جس وقت انسان بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کی پیشانی جب فرش پہ ٹکتی ہے تو ادھر پیشانی زمین کے ساتھ جڑتی ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کی تیاری کرنا، یہ جنتیوں کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ کریم کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو جگہ ملے گی۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل ہر وقت مسجدوں میں جڑا رہتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے اس شخص کو بھی نصیب ہوں گے جس کا دل ہر وقت مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے، مسجدوں میں جڑا رہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ویسے تو کئی مطالب ہیں، لیکن اس کا ایک مطلب ہے کہ ہر وقت اس کے ذہن میں مسجد کا خیال رہتا ہے۔ جس بندے کے ذہن میں ہر وقت مسجد کا خیال رہے، قیامت والے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ مسجد کا خیال 2-3 طرح سے ہے۔ ایک تو مسجد کا خیال اسے یوں رہے کہ ایک نماز پڑھی ہے، پھر اپنی دکان پہ چلا گیا ہے، اپنے کاروبار پہ چلا گیا ہے، مگر جہاں بھی گیا ہے اس کے ذہن میں خیال یہ ہے کہ میں نے مسجد میں پھر جانا ہے۔ اگلی نماز کا دھیان، یہ جو کہتے ہیں نا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، تو نماز قائم کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نماز یوں قائم کی جائے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا خیال شروع ہو جائے کہ یہ تو پڑھ لی ہے، اب اگلی پڑھنی ہے، اب ظہر پڑھ لی ہے، اب میں نے عصر پڑھنی ہے، عصر پڑھ لی ہے، اب میں نے مغرب پڑھنی ہے۔ تو ایک نماز سے دوسرے نماز تک خیال، اور مسجد میں پڑھنی ہے، تو یہ مسجد کا اس اعتبار سے خیال، یہ اس کا پہلا معنی ہے کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ کیونکہ جو نماز پڑھے لیکن بغیر کسی وجہ کے، سستی کر کے، بغیر کسی وجہ کے اپنے گھر میں پڑھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، میرا دل کرتا ہے کہ وہ لوگ جو مسجدوں میں آ کے نماز نہیں پڑھتے اور بغیر کسی وجہ کے اپنے گھروں میں ہی پختہ نماز کی عادت شروع کر دیتے ہیں، تو میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب نماز تو وہ پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن حضور فرماتے میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، کیونکہ انہوں نے معمول بنا لیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کبھی کوئی مجبوری ہوئی، اور ایک معمول بنا لینا۔ تو جس نے معمول بنا لیا کہ میں نے گھر میں ہی نماز پڑھنی ہے، اور وہ جماعت سے اپنا تعلق اور رشتہ توڑ دیتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ ایک طرف یہ حکم ہے، اور دوسری طرف وہ ہے کہ وہ بندہ عرش کے سائے میں ہوگا جو بندہ مسجد کے ساتھ جس کا دل اٹکا رہے، یعنی ہر نماز پہ اس کو اگلی نماز کا خیال رہے۔ ادھر جائے تو خیال ذہن میں، کاروبار کر رہے تو خیال ذہن میں کہ میں نے اگلی نماز پڑھنی ہے، میں نے اگلی نماز پڑھنی ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔
اور دوسری چیز قلبہ معلق بالمساجد کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں وہ نوجوان ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی اس کو ہر وقت مسجدوں کی تعمیر و ترقی کا خیال ہے، کہ ہر وقت اس کی سوچ یہ ہے کہ یہ مسجد بہتر ہو جائے، مسجد میں یہ چیز بھی ہو، یہ سہولت بھی ہو، یہ برکت بھی ہو۔ تو جس کا خیال اور رجحان ہر وقت اپنے گھروں کی بجائے، اپنی ذاتی کوششوں کاوشوں کی بجائے اللہ کے گھر کی طرف جس کی توجہ لگی رہے گی، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کا یہ دھیان مسجد کی طرف لگائے رکھنا، یہ اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا کام ہے، دل میں ہر وقت اس کا تصور قائم رکھنا۔ اور دوسری چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات ببرکات نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، اس میں نماز کے اہتمام کا بھی بڑا حکم ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سے پوچھا گیا، حضور آپ کو کون سی چیزیں محبوب ہیں، آپ کو جو بہت اچھی لگتی ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری محبوب چیزیں جو میرے دل میں جن کی محبت ڈال دی گئی ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ الطیب، ایک تو حضور فرماتے ہیں ایک میرے دل میں جس شے کی محبت ڈال دی گئی ہے وہ خوشبو ہے۔ خوشبو اپنے وجود کو لگانا، معطر رہنا، کیونکہ اس سے فرشتے بندے کے قریب رہتے ہیں، اور اس لیے پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے کہ اس کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو خود بھی معطر رہنا، دوسروں کو بھی معطر رکھنا، خوشبو۔ دوسری چیز جس کی محبت حضور فرماتے میرے دل میں ڈال دی گئی ہے وہ نیک بیوی ہے۔ اور تیسری چیز جس کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی ہے، حضور فرماتے ہیں وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جعلت قرۃ عینی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اگر کوئی امتی یہ چاہتا ہے کہ نبی پاک کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں تو وہ نماز کی پابندی کرے۔ ایک بزرگ تھے تو ان کی ایک بار ایک نماز رہ گئی، تو 2 شخص محلے میں سے تعزیت کرنے کے لیے آئے کہ آپ کی نماز رہ گئی ہے، ہم تعزیت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے، صرف 2 بندے میرے پاس تعزیت کے لیے آئے، اگر میرا بیٹا کو دنیا سے رخصت ہو جاتا تو شہر کے 10,000 بندے میرے پاس دعائیں مغفرت کرنے کے لیے آتے، تعزیت کے لیے آتے۔ لوگوں نے دین کے معاملے کو ہلکا سمجھ لیا ہے، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ ایک صحابی رسول ایک بار حضور کی بارگاہ اقدس میں آئے اور وہ بڑے پریشان تھے، تو پوچھا گیا کیا پریشانی ہے؟ تو بتایا کہ حضور میرا ایک قافلہ تھا، اس میں میرا ساری زندگی کا مال لگا ہوا تھا، تو وہ قافلہ جو ہے وہ کہیں لاپتہ ہو گیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو میں بہت پریشان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تیری پریشانی دیکھ کر میں تو یہ سمجھا تھا کہ شاید تیری تکبیر اولیٰ ضائع ہو گئی ہے، یعنی تکبیر اولیٰ کا ضائع ہونا۔ صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اور تبع تابعین، ان میں جب کسی بندے کی تکبیر اولیٰ ضائع ہو جاتی تھی، یہ نماز کے شروع میں جو ہم تکبیر کہتے ہیں، یہ اگر کسی کی ضائع ہو جاتی تھی یعنی وہ بعد میں شامل ہوتا تھا، تو 3 دن تک لوگ اس کے پاس تعزیت کرنے جایا کرتے تھے۔ جیسے ہم نہیں یہ باہر وہ چٹائی بچھا کر کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن تک، تو جب تکبیر اولیٰ کسی کی ضائع ہوتی تھی تو 3 دن تک اس کی تعزیت کی جاتی تھی، اور اگر خدا نخواستہ کسی کی نماز قضا ہو جاتی تھی تو 7 دن تک اس کے گھر میں غم اس چیز کا منایا جاتا تھا اور تعزیت کی جاتی تھی۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری کتنی تکبیر اولیٰ تو بعد کی بات ہے،
फ़र्ज़ नमाज़ें हमारी कितनी ज़ाया हो जाती हैं और हमें उसका एहसास भी नहीं होता, हमें इसका एहसास भी नहीं होता कि हमारी कितनी नमाज़ें चली गई हैं। तो दोस्तों इसका हमने ख्याल रखना है, आइंदा से कोशिश करें। वैसे तो कुर्ब क़यामत अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, फितनों का दौर आता जा रहा है, तो जो कुछ है ये भी गनीमत है, आने वाले दौर में इस पे भी कम, लेकिन अपने तौर पे हम कोशिश जारी रखें। हर बंदा अपनी अपनी कोशिश इसमें जारी रखे कि हम सुस्ती को कम करें, नमाज जो है वो बाजमात अदा करें और जमात के साथ अदा करें, मस्जिद में अदा करें, इसकी बरकतें हासिल करें। एक बहुत बड़े इमाम गुजरे, बहुत बड़ी हस्ती, कमाल आदमी थे। 20 साल तक, ज़िंदगी के 20 साल तक उनकी कभी तकबीर उल्ला ज़ाया ना हो और 40 साल तक उनकी नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। 40 साल के बाद एक मर्तबा कोई ऐसी तकलीफ़ आई, परेशानी, कि जिसकी वजह से उनकी बाजमात नमाज रह गई, कज़ा नहीं हुई लेकिन जमात रह गई। तो वो इतने परेशान हुए, उन्होंने कहा कि मेरी जमात रह गई है, तो जमात के साथ नमाज पढ़ता तो 27 गुना ज़्यादा सवाब मिलता। तो रोते भी रहे, गमगीन भी रहे, और फिर उन्होंने वो जो एक नमाज थी ना वो 27 बार पढ़ी है, तो ये 27 गुना सवाब मेरा जो ज़ाया हुआ है, अब मैं इसको 27 बार पढ़ूं। तो उन्होंने वो नमाज 27 मरतबा पढ़ी और पढ़ के जब वो सोए तो एक फरिश्ता आया, उसने कहा नमाज तो आपने 27 बार पढ़ ली है, लेकिन जब आप नमाज में वलद्दालीन कहते हैं तो फरिश्ते आमीन कहते हैं, वो फरिश्तों की आमीन तो फिर भी रह गई ना, क्योंकि वो तो जमात में ही नसीब होती है आमीन। वो किस में नसीब होती है? जमात में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर का फरमान है, इज़ा क़ाल अल इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन फ़क़ूलू आमीन। सही बुखारी शरीफ के हदीस है, हजूर ने फरमाया जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन कहे तो तुम आमीन कहो। एक बात तो ये याद रखिएगा कि ये नहीं फरमाया कि जब तुम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन कहो तो तुम आमीन कहो, नहीं। इसका मतलब है ये जो सूरत फातिहा है इसमें गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन जो है ये इमाम का पढ़ना है, आपने नहीं पढ़ना, आपने पीछे खामोश खड़े रहना है। इसलिए फरमाया इज़ा क़ालल इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन कहे तो तुमने क्या करना है? तुमने आमीन कहना है। अब हदीस पूरी क्या है? हजूर ने फरमाया जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल गई उसके पिछले गुनाह बख्शे गए, उसके पिछले गुनाह। अब एक मसला यहाँ ये भी, बाद लोग ऊंची आवाज़ से आमीन कहते हैं, यहाँ हदीस में इस जगह पे ऊंची आवाज़ से नहीं है, ये है जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन कहे तो तुम आमीन कहो। तुमने कैसी आमीन कहनी है? ये है कि जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल गई उसके पिछले गुनाह बख्शे गए। अब मुझे बताएं, फरिश्ते ऊंची आमीन कहते हैं या आहिस्ता? आहिस्ता कहते हैं ना, तो फिर आप भी आहिस्ता कहेंगे तो फिर ही उनके साथ आपकी नमाज, आपकी आमीन मिलेगी। बात समझ में आ गई? इसी मसले को अगर कोई और बंदा बयान करेगा तो वो इससे कोई और मफहूम निकाल देगा। इसी बुखारी की हदीस से जब मैंने बयान किया है तो इसका ये मफहूम निकला है कि फरिश्ते भी आहिस्ता आमीन कहते हैं, हम भी आहिस्ता आमीन कहेंगे। जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुआफ़िक होगी उसके पिछले गुनाह बख्शे गए। लेकिन जो मैं असल बात करना चाह रहा था वो ये थी कि जब जमात के साथ आप नमाज पढ़ेंगे तो उस वक्त जब हम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन पढ़ते हैं तो फरिश्ते आमीन कहते हैं। आमीन का मतलब है इलाही कबूल फरमा, या अल्लाह इसको कबूल फरमा। तो जो फरिश्ते जब जिस पे आमीन कह देते हैं तो अल्लाह ताला उस आमीन पे कबूलियत का दर्जा अता कर देता है। तो उनको ख्वाब में फरिश्ते ने कहा ठीक है आपने 27 बार नमाज तो अलग पढ़ ली, पर वो फरिश्ते ने जो आमीन कहनी थी वो तो इमाम के पीछे ही थे, तो फिर कहनी थी वो तो आपकी रह गई।
وہ برکت تو رہ گئی، تو پھر وہ روتے رہے بہت عرصہ تک۔ اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اپنی جماعت کو مضبوط رکھیں، نماز کو مضبوط رکھیں۔ دیکھیں اللہ نے شان بھی انہی کو عطا کی ہے جنہوں نے اس چیز کی پابندی کی ہے۔ حضرت پیر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، یہ اپنا سائی وال والے، تو میری بھی ان کے ہاں حاضری رہی اور بڑی شفقت فرماتے تھے۔ وہ انہوں نے ساری زندگی حج نہیں چھوڑا، عمرے کی برکتیں بھی پتہ نہیں کتنے بے شمار عمرے کیے۔ اب دیکھیں نماز کو قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ ان تمام اسفار میں ان کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، اور ایک بار جب وہ واپس وہاں سے آنا چاہ رہے تھے تو ان کو پتہ چلا کہ جو فلائٹ ہے وہاں سے وہ پاکستان جائے گی، تو یہ نماز جو ہے جماعت کے وقت پہ ہم نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس فلائٹ سے نہیں، کینسل کرو، ہم نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اس طرح کی کوئی فلائٹ دیکھو۔ تو چیک کیا گیا، تو پھر ان کو بتایا گیا کہ پھر کل اس وقت فلائٹ نکلے گی، ہوٹل کا اتنا خرچہ اضافی ہوگا، اور اس فلائٹ کے اخراجات میں بھی 40,000 کا فرق آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، 40,000 ہمیں گوارا ہے، لیکن جماعت سے نماز رہ جائے یہ گوارا نہیں ہے، اور انہوں نے فلائٹ چینج کر کے اس نماز کو ادا کیا۔ دوستو جن لوگوں نے اس طرح محنتیں کی ہیں، نماز کی قدر کی ہے، اللہ نے مقام بھی انہی کو دیا ہے، اور جن کے ذہنوں میں چھڈو جی کوئی بات نہیں ہے یہ، تو پھر ظاہر ہے۔ ایک بات آپ کو اور بتا دوں، یہ جو مسجد میں آنا ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ بڑی برکت والی بات ہے، بہت بڑی برکت والی بات ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں یہ ایسے مولویوں کا کھیل ہے، یہ پتہ نہیں چکر کیا ہے، نہ، اس کا پتہ چلے گا مرنے کے بعد۔ فرشتے 2 مواقع پر بہت ہنستے ہیں، 2 موقع ایسے ہیں جن مواقع پر فرشتے مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، اور وہ ہنسنا بھی کوئی اچھا نہیں ہے جس وجہ سے وہ ہنستے ہیں، وہ بڑی پریشانی والی بات ہے۔ ایک تو وہ عورت جو پردہ نہیں کرتی، بے حیا عورت، جس کو پرواہ ہی نہیں ہے پردے کی، اور وہ منہ اٹھائے بازاروں میں پھرتی ہے، بازو اپنے دکھاتی ہے، اور اس کو پریشانی نہیں ہے کہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور میں بغیر پردے کے ہوں، اس کو یہ فکر ہی نہیں ہے۔ وہ بے حیا عورت جب مرتی ہے نا، تو اس کے مرنے کے بعد جب اس کے گھر والے اس کو کفن دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ عورت کا کفن بھی 5 کپڑوں میں ہے، مردوں کا کفن 3 کپڑے ہیں، عورت کا کفن 5 کپڑے ہیں۔ شریعت نے مرنے کے بعد بھی اس کو پردہ ڈبل کیا ہے، اتنا خیال ہے شریعت نے رکھا۔ تو جب اس کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے نا، تو اس وقت فرشتے ہنستے ہیں کہ جدوں پردہ کرنا ہی ہوتا تو کیتا نہیں، تے جنہ تو کرنا ہی ہونا تو کیتا نہیں، اب بڑا پردہ ہو رہا ہے، اب بھی بڑے کفن لپیٹے جا رہے ہیں سفید لباس میں، اب کیا فائدہ؟ تو وہ جو ان فرشتوں کا اس عورت پہ ہنسنا ہے، وہ در حقیقت اس عورت کے دوزخی ہونے پر مہر لگانا ہے۔ ہاں، وہ خطرناک بات ہے، وہ فرشتوں کا اس موقع پہ ہنسنا۔ وہ عورت جس نے ساری زندگی پردہ نہیں کیا اور پردے کی مخالف رہی ہے، یورپ کی فنڈڈ عورتیں، یہ بدبخت یہاں آ کے عورتوں کو ابھارنے کے چکر میں بھی چھوڑو پردہ، یہ مولویوں کی باتیں، یہ دین کی باتیں ہیں، تمہارے حقوق ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کا طوفان بدتمیزی۔ وہ کبھی عورت کی وراثت کی بات نہیں کریں گے، یہ صرف علماء کرتے ہیں کہ بیٹی کو وراثت میں حق دو، بہنوں کو وراثت میں حق دو، یہ صرف علماء کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا کہ عورت کے جو اوریجنل حقوق ہیں وہ ادا کریں۔
ان کو عزت دیں، ان کو برکت دیں، ان کو خیر دیں. بیٹی کے پیدا ہونے پہ یہ جو غم منایا جاتا ہے یہ نہ کریں. بیٹی جو ہے یہ جنت کا رستہ آسان کر دیتی ہے. حضور نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ قیامت والے دن یوں ہوگا جیسے میری 2 انگلیاں ہیں. یہ آپ بچپن سے علماء سے سنتے آ رہے ہیں یا نہیں؟ سنتے رہے ہیں نا بچپن سے لے کے آج تک. تو علماء، صوفیاء، اہل علم وہ تو عورتوں کے حقوق صدیوں سے بیان کرتے آ رہے ہیں. اور سب سے پہلے جس ہستی نے کھول کھول کر ان کے حقوق بیان کیے وہ تاجدار مدینہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ کریم حضور کی ذات پہ برکات ہے. یہ جن حقوق کی بات کرتی ہیں وہ حقوق نہیں ہیں، وہ فحاشی اور ریانی اور اس طرف لے جانے والی باتیں ہیں. میں وہ بات سمجھا دوں، وہ عورت جو ساری زندگی بے حیائی پھیلاتی ہے معاشرے میں اور حیا پھیلانے والوں کو بدنام کرتی ہے، جب وہ مرتی ہے تو فرشتے اس کے کفن پہ مسکراتے ہیں کہ اب کیا ضرورت تھی. اور وہ بندہ، دوسرا وہ بندہ فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں جس بندے نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، مسجد کا دشمن رہا، اہل علم کا دشمن رہا، مسجد سے منہ موڑے رکھا، ساری زندگی نہ کبھی جمعہ پڑھا، نہ کبھی مسجد میں نماز پڑھنے گیا، عید بھی ایسے کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی ان چیزوں کو اہمیت بھی نہ دی. جب وہ بندہ مرتا ہے اور اس کا اعلان کیا جاتا ہے جی فلاں بندہ فوت ہو گیا جی، اس کا اتنے بجے نماز جنازہ ہے، اور لوگ ادھر ادھر سے آتے ہیں بھی نماز جنازہ پڑھ لیں، اور وہاں بھی ایک مولانا صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی صفیں سیدھی کر لیں جی اس کی نماز پڑھنی ہے نماز جنازہ. تو جب اس وقت اس کی نماز جنازہ پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا جاتا ہے نا کہ اس کی نماز پڑھنے لگے، صفیں سیدھی کر لو، تو اس وقت فرشتے جنازے پر مسکراتے ہیں کہ ساری زندگی تو اس بدبخت نے نماز پڑھی نہیں، ساری زندگی تو یہ مسجد کا دشمن رہا، ساری زندگی اس نے مسجد سے اور دین سے اور نماز سے اپنا تعلق توڑے رکھا، آج اس کی نماز پڑھی جا رہی ہے، اب اس نماز کا کیا فائدہ. تو فرشتوں کا اس موقع پہ یہ کہنا کہ اب اس کا کیا فائدہ، یہ دراصل اس کے دوزخی ہونے پہ مہر ہے. بچو اس وقت سے جب نماز جنازہ پہ فرشتے ہمارے خلاف گواہی دے دیں، بچو اس وقت سے جب قبر میں جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرشتوں کو کہہ دیں یہ میرا امتی ہے ہی نہیں، نہ یہ کبھی مسجد میں گیا تھا، نہ اس کی شکل پہ میری سنت ہے، نہ اس کا کوئی میرے ساتھ تعلق ہے. کیا ملے گا پھر؟ سب کچھ تباہی و بربادی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات ببرکات سرکار نے فرمایا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اس کی طرف توجہ دیں. اور میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. جب یہ بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا حضور آپ بھی بتا دیں آپ کو کون سی 3 چیزیں پسند ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری تمنا یہ ہے چہرہ آپ کا ہو اور آنکھیں میری ہوں اور میں ہر وقت آپ کا دیدار کرتا رہوں. دوسری میری تمنا یہ ہے دولت میری ہو اور ہاتھ آپ کے ہوں، آپ ہر وقت میرے مال سے رب کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. اور تیسرا حضور میری تمنا یہ ہے کہ گھر میرا ہو، صاحبزادی میری ہو اور بارات میں جو دلہا بن کر آئے وہ آمینہ کا لال آئے. میری صاحبزادی آپ کے گھر ہو. یہ میری 3 تمنائیں ہیں. پھر حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کی کوئی تمنا ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور میری بھی 3 تمنائیں ہیں، میری بھی 3 خواہشیں ہیں. ایک یہ ہے کہ امر بالمعروف، میں ہر وقت نیکی کے کام میں لگا رہوں، نیکی کا حکم دیتا رہوں، نہیں انل منکر اور لوگوں کو برائی سے منع کرتا رہوں. اور تیسرا یہ ہے کہ میں پرانے کپڑے پہنوں. یہ جو ہر وقت نئے سوٹ کے چکر میں، یہ بھی ایک فتنہ ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں پرانے سادہ کپڑے پہنوں، صاف ہوں لیکن سادہ ہوں. حضرت عثمان غنی ذو النورین سے پوچھا گیا یہ آپ؟ انہوں نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں بہت پیاری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں بھوکھوں کو کھانا کھلاؤں، ننگوں کو کپڑے پہناؤں اور ہر وقت تلاوت قرآن کرتا رہوں. مولا علی شیر خدا سے فرمایا گیا اب آپ بھی 3 چیزیں بتا دیں. تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرمانے لگے جی مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. ایک تو سخت گرمیوں کا روزہ رکھوں، دوسرا میرے پاس دنیا آتی رہے اور میں ان کو کھانا کھلاتا رہوں.
سخت گرمیوں میں روزہ رکھوں، مہمان آتے رہیں مہمان نوازی کرتا رہوں، اور تیسرا اسلام کی عزت و عظمت کی خاطر تلوار دشمن پہ چلاتا رہوں، یعنی جہاد۔ اتنے میں جبریل امین نازل ہو گئے، حاضر ہوئے، تو حضور نے فرمایا جبریل تمہیں کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ تو عرض کیا حضور مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، بھولے ہوئے لوگوں کو سیدھا رستہ دکھاتا رہوں جو رستے سے بھٹک گئے ہیں، نیک غریب لوگوں سے محبت کرتا رہوں، اور بال بچوں والے جو مفلس لوگ ہیں ان کی مدد کرتا رہوں۔ تو اتنی دیر میں اللہ کریم نے فرمایا پیارے حبیب 3 چیزیں مجھے بھی بڑی پسند ہیں، آپ کی ان 3 چیزوں میں آپ مجھے بھی شامل کر لیں۔ تو عرض کی یا اللہ تجھے 3 چیزیں کون سی پسند ہیں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا پیارے حبیب مجھے 3 چیزیں یہ پسند ہیں کہ بندے میرے دیے ہوئے مال کو میری راہ میں خرچ کرتے رہیں، جوڑ کر نہ رکھیں، اس کو راہ خدا میں خرچ کرتے رہیں، اور جب ان پہ فاقہ آ جائے تو اس وقت بے صبری نہ کریں، صبر کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ جب یہ گناہ کر لیں تو میری بارگاہ میں رو رو کر مجھے منا لیں، ندامت سے جب یہ رو کر مجھے منائیں گے تو میں مان بھی جاؤں گا، ان کے گناہ مٹا دوں گا، اور اگر کوئی دل سے توبہ کرے گا تو میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دوں گا۔ یہ چند چیزیں ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ آگے پھیلانے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا کر